السلام علیکم ناظرین، تھنک ٹینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سید عائشہ ناز۔ پروگرام میں ایاز امیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سلمان غنی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری اور خاور گھمن۔ اور جیسے کہ آپ ہیڈ لائنز میں سن رہے ہیں، ISPR نے بھی جو بتایا، بے لگام بھارت۔ مقبوضہ وادی میں تو حیوانیت دکھانا بھارت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب LOC پر حیوانیت اس طور دکھائی جا رہی ہے کہ کلسٹر بام سے 30 اور 31 جولائی کے درمیانی شب حملے کیے گئے ہیں۔ متعدد بار خلاف ورزیاں کر چکا ہے، لیکن اب کی بار کلسٹر بامز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جن پر عالمی قوانین کے مطابق تو پابندی ہے، لیکن بھارت نے اس کنونشن پر دستخط نہیں کیے۔ جہاں اس کے دستخط موجود ہیں وہاں پر بھی وہ پابندی کا روادار اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ بہرحال اب کون سا کھیل رچانے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ مقبوضہ وادی میں بھی کچھ پراسرار حرکتیں وٹنس کی جا رہی ہیں، جس پر سبھی تشویش میں مبتلا ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، انہوں نے خط بھی لکھ دیا، لیکن پاکستان کے ہاتھ میں اس وقت ہے کیا ایاز صاحب؟ دیکھیے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 دفعہ ٹویٹس کی ہیں جی، اس میں جو اہم سٹیٹمنٹ ایک ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں اگر وہ دونوں مانیں۔ دونوں دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے سمارٹ لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی، اور یہ مسئلہ بڑا دیرینہ ہے، اور یہ اگر چاہیں تو اتنے عقل مند لوگ حل کر سکتے ہیں۔ باہر کی دنیا کو کئی دفعہ یہ کشمیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ ہم جو کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ایک جنگ بھی ہوئی کشمیر پہ، پھر کارگل کا واقعہ ہوا، پھر 65 میں بھی وہاں پہ لڑائی ہوئی، اور اس کا کچھ جغرافیائی تھوڑی سی تبدیلیاں 65 کی جنگ میں ہوئیں، اب تک وہ حل طلب نہیں ہے۔ شمالی کوریا جب یہ پریزیڈنٹ ابھی جو ان سے ملے ہیں کم جونگ ان سے، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ چین، شمالی کوریا اور امریکیوں اور ساؤتھ کورینز کی کیجولٹیز کتنی ہوئیں وہاں پہ؟ چین کے فوجی اس جنگ میں 4.5 لاکھ مارے گئے تھے، نارتھ کوریا کے 4.5-5 لاکھ مارے گئے تھے، سویلینز 6 لاکھ مارے گئے تھے، ساؤتھ کوریا کی بھی اتنی کیجولٹیز ہوئیں، امریکی فوجی 50-60 ہزار مارے گئے تھے۔ وہ ہوتے ہوئے اب تک وہاں پہ پیس ٹریٹی نہیں ہوئی، لیکن امریکن پریزیڈنٹ وہاں پہ جا کے ان سے ہاتھ شیک کر سکتے ہیں۔ جی، یہ برصغیر کو ہے کیا؟ حل تو دور کی بات ہے، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا جو مسئلہ ہے وہ حل تو نہیں ہوا، ابھی تو نہیں ہوا، بالکل ایسے، لیکن وہ بات تو کر رہے But still ہیں۔ shake تو یہ hands۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ کشمیر جو ہے کل حل ہو جائے گا، جی، لیکن بات چیت نہ کرنا، یہ تو بھارت نہیں کر رہا نا ایاز صاحب، اب اس کا کیا کریں، علاج بتائیں نا۔ میں دیکھیں نا، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بھارت کو کنڈیم کر دیتے ہیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہم کس کو، ہم تو جو کنورٹڈ ہیں ان کو پریچ کر رہے ہیں نا۔ کنورٹڈ کا مطلب ہے کہ پاکستانی آڈینس ہے، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی بربریت ہے، ہم آج کہہ دیتے ہیں، پرسوں ہم پھر پروگرام کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن سوچنے کا مقام ہے دونوں ممالک میں کہ بات چیت آپ نہیں کر سکتے، آپ ٹینشن لوور نہیں کر سکتے۔ LOC پہ فائرنگ کا یہ جو آپ نے کلسٹر بام کا ذکر کیا، اس میں تک کیا بنتی ہے؟ یہاں سے کوئی جارحیت ہو رہی تھی، انفلٹریشن ہو رہی تھی کہ آپ نے کلسٹر بام وہ پھینکے اس کو روکنے کے لیے؟ مارے کون گیا ہیں؟ وہ 1 یا 2، ایک بچے سمیت 2 افراد شہید ہوئے، ایک وہ وہاں پہ آبادی کو نقصان پہنچا ہے۔ جی، آبادی پہ ہیوی کنسنٹریشن فوجوں کی یہاں سے بھی ہے، ٹھیک ہے، ہیوی کنسنٹریشن وہاں سے ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی اتنی بڑی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، 5-6 لاکھ فوجی انہوں نے، اتنی سویلین پاپولیشن کی نسبت جی، آرمڈ فورسز کا یہ جو پروپورشن ہے، اتنی بڑی انسانی کوئی نہیں ہے، پروپورشن کہیں بھی آپ کو نہیں ملتی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمارا جو بارڈر ہے ہندوستان اور پاکستان کا سینسلس بارڈر ہے، ایک اوپننگ ہے کشمیر میں، ایک اوپننگ ہے واگا اٹاری میں، باقی سارا بارڈر بند ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے سوائے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا۔ لیکن کل آپ نے نا ایاز صاحب ایک اپرچونٹی کی بات کی تھی کہ پاکستان اس کو استعمال کر سکتا ہے کہ کوئی اسمارٹ ڈپلومیسی کرے، اس کے علاوہ تو بھارت نہیں آئے گا مذاکرات کی ٹیبل پہ۔ انڈیا ٹوڈے لکھتا ہے کہ مقبوضہ وادی میں اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ سلمان صاحب، آپ بھی اس سے پہلے خطرے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، یہ بھارت چاہ کیا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جیسے بات کی گئی ہے کہ یہ درست ہے کہ یہ سوچا جانا چاہیے کہ بھارت اس خطے کا بڑا ملک ہے، وہ مذاکرات پہ کیوں نہیں آ رہا؟
کہ پاکستان مسلسل یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی یہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیر پہ نہیں, دہشت گردی پہ. انہوں نے کہا جی آئیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. کل کی بات ہے جب انہوں نے دوسری دفعہ پیشکش کی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جب انڈین فارن منسٹر کہتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آئیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں ایک بڑا خطرہ موجود ہے, آپ نے انڈیا ٹوڈے کا ذکر کر دیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں کوئی بڑی واردات پڑنے والی ہے, کہ وہ جب سے یہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے ثالثی کی پیشکش ہوئی ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اس سے پہلے امریکہ نے کبھی اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیا تھا. کنی کتراتا رہتا تھا ہمیشہ. دیکھیں وہ صرف نظر برتا تھا, صرف نظر برتا تھا, وہ اپنا وزن پوری طور پہ انڈیا کی طرف ڈالا ہوا تھا. اب ایک صورتحال جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے وہاں پر ایک بغاوت کا سماں ہے, اور یہ 8 جولائی 2016 سے شروع ہے جب برہان مظفر وانی کی شہادت ہوئی. اور برہان مظفر وانی کوئی گن لے کے نہیں نکلا تھا, وہ سوشل میڈیا کے محاذ پہ سرگرم تھا. وہ جب بھارت کا مکروہ اور شرمناک چہرہ جو کچھ وہ وہاں پر کر رہے ہیں, عائشہ ذرا سوشل میڈیا پہ دیکھیں, بچوں کے سروں پہ بوٹ رکھ کے بٹ مارے جا رہے ہیں, بچوں کو لہو لعان کیا جا رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ دیکھیں کہ انڈیا کشمیر کے اندر جو ان کا فوجی سربراہ ہے وہ ماؤں کو دھمکی لگاتا ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں ورنہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے. اس لیے کہتا ہے کہ اس وقت جو وہاں پر جدوجہد چل رہی ہے 83% اس میں جو نوجوان سرگرم ہیں, وہ یہ کہتا ہے جو انڈین فوج کا سربراہ کہ یہ بچے تھے جو ماضی کے اندر اپنے بچپن میں فوج پر پتھراؤ کیا کرتے تھے. پتھراؤ ہی وہ بیچارے کر سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے کہا کہ خطرناک صورتحال کیا ہے, وہ کشمیر کی تقسیم کرنا چاہتا ہے, اور 15 اگست کی ڈیٹ بھی ان کا ایک وزیر صاحب دے رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پر کشمیر اور لداخ کو نئی دلی کے زیر انتظام علاقے اور ہندو اکثریت والے جموں کو وہ ایک علیحدہ ریاست بنانا چاہتا ہے. میرا خیال ہے دیکھیں ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, اس پہ ایک نفسیاتی کیفیت طاری ہے. اس لیے طاری ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے پریشر آیا ہے اور ان کے ہاتھوں بس میں کچھ نہیں نظر آ رہا, اور جو انہوں نے کنٹرول لائن کو گرم کیا ہے یہ اصل کیوں کیا ہے, یہ جو کلسٹر بموں کا استعمال وہ توجہ ادھر سے ہٹانا چاہتے ہیں. وہاں جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہیں, ظلم ہے, تشدد ہے, بربریت ہے. اور ایک بات عائشہ دیکھیں, ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو عالمی برادری ہے ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے نا وہ انہیں ایڈریس کرتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی مقبوضہ وادی کے اندر ہو رہی ہیں. اور ایک بات تو بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی دو آرا نہیں. ہمیں یاد پڑتا ہے چند سال پہلے ایک بات ہوا کرتی تھی خود مختار کشمیر کی. آج وہاں پر کنسنسس ہے, جماعتوں کے اندر نہیں, وہاں کے تمام طبقات اکٹھے ہیں. وہ انڈیا کا تسلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ حق خود ارادیت چاہتے ہیں. اگر سوڈان میں, اگر مشرقی تیمور میں, اگر ایریٹیریا میں وہاں پر انہیں استصواب رائے کا حق مل سکتا ہے تو کشمیر پہ کیوں نہیں مل سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا موقف منوایا ہے, اور خارجہ محاذ پہ ہمیں یہ ضرور کامیابی ملی ہے کہ اب امریکہ بھی وہی بات کر رہا ہے. اور اندرونی طور پہ دیکھیں اور ایشوز پہ دو آرا ہو سکتی ہیں, لیکن پاکستان کے لیے کشمیر کور ایشو رہا ہے, اور پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ہے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس ایشو پہ متفق ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے UN سیکریٹری جنرل. میرا نہیں خیال کہ یہ لیٹر سے کام, وہاں پر ملیحہ لودھی صاحبہ موجود ہیں, وہاں پر ملاقاتیں کرنی چاہیے اور سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے. اچھا, غزہ پر 2 اٹیکس کے بعد لابنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے یورپ. اتنا سینسیٹیو کیوں ہے غزہ کو لے کر, فلسطین کو لے کے, لیکن کشمیر کو لے کے کوئی اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا سوائے پاکستان کے؟ کشمیر پہ انٹرنیشنل سپورٹ جو ہے نا وہ ایک محدود قسم کی انٹرنیشنل سپورٹ ہے. یہ تو انٹرنیشنل سپورٹ ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہ بھی اس لیے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنسرن ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہ ہو, اور بنیادی طور پر وہ کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے انٹرنیشنل کمیونٹی والے, صرف جنگ نہ ہو. وہ اس لیے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں تاکہ پھر ایسکیلیشن کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیے
ہمیں جو اس کشمیر ڈپلومیسی کو دیکھنا ہے وہ ہمیں یہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس قسم کی سپورٹ کیوں نہیں ملتی جس قسم کی اور مسئلوں میں ابھی ایسٹ تیمور کی بات ہوئی, ابھی مثالیں دی, بالکل صحیح مثالیں ہیں, وہاں سپورٹ تھی یہاں سپورٹ نہیں ہوئی. سودان کی جو نئی اسٹیٹ بنی اس میں ہے. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں آپ کو موجودہ کانٹیکسٹ میں دیکھنی. ایک تو یہ ہے کہ لیول آف وائلنس کیوں بڑا ہے, یہ بڑا سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان آپ سے ڈائیلاگ کیوں نہیں کرتا. جی. تیسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ کم کیوں ہے. میں مختلف تینوں میں کہہ دوں گا اس وقت. دیکھیں لیول آف وائلنس اس لیے بڑا ہے ہندوستان کی طرف سے کہ جو صدر ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے انڈیا پہ انٹرنیشنل پریشر بنتا ہے. میں پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ سے 2 بار ایک بات کہہ رہا ہے, تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کچھ نہیں ہے, صرف انڈیا پاکستان ہے یا ٹیررزم کی ڈائمنشن ہے. اندرونی طور پہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ٹیررزم کو ڈیل کر رہے ہیں, اور لائن آف کنٹرول پہ اسی لیے امن نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں کہ انڈیا والے کرتے ہیں, انڈیا والے ہم پہ بلیم دیتے ہیں. اگر آپ ان کا میڈیا اٹھائیں گے تو آپ کو ایگزیکٹلی یہی باتیں جو ہم باتیں کہتے ہیں نا وہی وہ باتیں ہمارے متعلق جو ہیں وہ کہتے ہیں. تو ایک تو لیول آف وائلنس اس لیے انکریز ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مسئلہ انڈیا جو بات نہیں کرتا اس کے صرف 2 فیکٹر یہاں مینشن کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1, انڈیا اس لیے جو نہیں کرتا کہ کشمیر کا مسئلہ دونوں ملکوں کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا حصہ ہے, اور خاص کر مودی صاحب نے اس معاملے کو اتنا اٹھا دیا ہے اپنے ایجنڈے کی وجہ سے کہ وہ اندرونی طور پر وہ جو سپیس جو ہے کمپرومائز کی, اکوموڈیشن کی, نہ انڈیا کے پاس اب رہی ہے نہ پاکستان کے پاس اس وقت ہے. لہٰذا 2 لیول کے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. ایک ڈائیلاگ چاہیے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, کیونکہ اصل مسئلہ انڈیا پاکستان ڈائیلاگ سے ہوگا جس میں انڈیا فی الحال ڈائیلاگ پہ نہیں ہے, اس کی ابھی بات ہو جائے گی. دوسرا ڈائیلاگ ود ان ایچ کنٹری, پاکستان کے اندر بھی کشمیر پہ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور انڈیا کے اندر بھی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, جس میں ہمارے پولیٹیشینز کو آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے, جی یہ تو ٹھیک ہے کشمیر کا ایک بیان تو سب ایک ہی دیتے ہیں, لیکن اثر یہ ہے کہ آپ لڑائیاں چھوڑ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس ایشو کو ڈسکس کریں, اور مختلف آپشنز پہ جب تک آپ غور نہیں کریں گے وہ بات نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, لیکن 3rd پوائنٹ آپ کا ابھی بھی مس ہو گیا کہ میں نے اس لیے نہیں کہا کہ پھر آپ نے کہنا ہوا ٹائم لے گا. ہاں لیکن ہم گفتگو میں اس کو انکارپوریٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا بھی حصہ ہے. خبر فخر امام صاحب, چلے مولانا فضل الرحمان تو کچھ نہیں کرتے تھے, فخر امام صاحب کشمیر کمیٹی کے اب سربراہ ہیں, اس سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہیں, تازہ کارروائیوں کے بعد ان کا سٹانس کیا ہے, اس حکومت کی کشمیر پالیسی کیا ہے؟ کل انہوں نے پریس کانفرنس میرے خیال میں کافی بھرپور کی ہے, اس میں ڈیفرنٹ ایشوز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. جب سے فخر امام صاحب آئے ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں, اور جو بھی وہاں پہ انپٹ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آنا چاہیے وہ آ بھی رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آج کل وہ ان کے مسائل ذرا مختلف ہیں, لہٰذا وہ اس طرح کے ایشوز پہ توجہ کم ہی دے رہی ہیں. عائشہ, جو مسئلہ کشمیر کو سمجھنے کے لیے اور موجودہ حالات میں آگے کیا کرنا ہے ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے, باقی جو ریالٹیز تو ہیں ہی ہیں. دیکھیں اس وقت جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا ہمارے خطے میں وہ یہ ہیں کہ اس خطے میں امریکہ کا جو اسٹریٹجک الائے ہے وہ ہے انڈیا. اس وقت اگر کسی کے خیال میں یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان کوئی اختلاف ہے, وہ بالکل نہیں ہے, وہ پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ سنک ہیں. اور دوسری طرف جو امریکہ ہے اس کو افغانستان سے نکلنا ہے. ہمیں ہر روز امریکہ سے بھی یہ خبریں مل رہی ہیں کہ وہ 2020 الیکشن سے پہلے جو مسئلہ ہے افغانستان ہے وہاں پہ امریکہ کا جو کردار ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. امریکن جو آرمی ہے اس کو جتنا میکسیمم وہ یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں وہ نکال سکتے ہیں, وہ نکالنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہمارا کردار کیا ہے. ہمارا کردار میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, اور ہمارے جو اسٹریٹجک لیول کے اوپر لوگ فیصلہ سازی کر رہے ہیں, جو جن کے پاس اختیار ہے, سوچ بچار کر رہے ہیں, ان کو میری جو ناقص رائے میں یہ ہے کہ ان کو پوری طرح امریکہ کے ساتھ افغانستان کے ایشو پہ چلنا چاہیے.
افغانستان کو ڈیلیور کرنا چاہیے امریکنز ڈیزائرز کے مطابق. سرٹنلی باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے اندر, اس میں طالبان بھی ہیں, ان کی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, اشرف غنی کی حکومت ہے, ان کو ساتھ لے کے ایک متفقہ کنسنسس سولوشن افغانستان کا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امریکن سے مانگنا اس موجودہ حالات میں یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے اوپر جو ہے, انڈیا کے ساتھ ہمارا جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ سرٹن لیول پہ اگر حل نہیں ہو سکتا, کہ اس کی جس طرح یا صاحب نے کہا اس کی نیگوسیشنز, اس کی جو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جو بات چیت ہے وہ سرٹن لیول پہ ضرور شروع ہو جانی چاہیے. اور امریکنز کی طرف سے کچھ ایشورنسز, کچھ گارنٹیز ہمیں ضرور ملنی چاہیے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ افغانستان میں پوری طرح تعاون کر رہے ہیں ماضی کے برعکس, کیونکہ ماضی میں یہ ہمیں ضرور یہ بات ماننا چاہیے کہ ماضی میں ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں, وہ اسٹریٹجک جو ڈیپتھ کا ایک کانسیپٹ پالا جاتا تھا اس سے ہمیں نکل جانا چاہیے اس آبسیشن سے. اب ظاہر بات ہے, اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اب انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, مودی کے پاس 2-3 آپشنز کیا ہیں, وہ جب نیکسٹ میری باری آتی ہے تو پھر میں بیان کروں گا کہ موجودہ حالات میں بی جے پی اسٹیبلشمنٹ اور مودی گورنمنٹ کے پاس 2-3 آپشنز کیا ہیں, جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لیکن امریکہ کے کردار کی بات خاور کریں. ساری سچویشن میں پاکستان اپنا کردار یہ کرے, خط لکھ رہا ہے, سیکیورٹی کونسل کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے, OIC کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے, جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں ادھر بات کی جا سکتی ہے. اس سوچ سے ہم جتنا جلدی نکلیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے کہ آپ افغانستان اور کشمیر کو وہ جو ہے اس میں سے آپ ایک کنیکشن پیدا کر سکتے ہیں. ایسی سوچیں جو ہیں پاکستان میں تو چل جاتی ہیں اور ہمارے یہاں پہ ایسا کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا, اور نہ امریکہ نے ایسی کوئی چیز وہ کرنی ہے. وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ بات کی ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ بات کی ہے کیونکہ اس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے, وہ ایسی بات کر جاتا ہے. کوئی اور امریکن پریزیڈنٹ, کوئی اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اس نے ایسی بات نہیں کرنی تھی. وہ جو ہے کھڑے کھڑے یا تو وہ پالیسی بیان ٹویٹ میں دے دیتا ہے یا بیٹھے بیٹھے جو اس کا جی میں آتا ہے وہ کر دیتا ہے. وہ اس کی ایک پرسنالٹی ہے اور ہماری بات فائدہ ہوئی ہے, لیکن بس وہیں تک. یہ جو ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ ہم افغانستان میں یہ کریں گے تو وہ انڈیا کو مذاکرات کی میز پہ وہ لے آئیں. ہندوستان طالبان ہے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی پوزیشن میں ہے کہ انہیں کہے نہیں تم ایسا. کیا فضول کی باتیں ہیں یہ. جو میں نے کل اسٹریٹجک اوپننگ آپ سے کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا امریکہ کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. ہم کر سکتے تھے کچھ تھوڑا سا معاشی محاذ پہ, وہ اسٹریٹجک اوپننگ ہم نے ضائع کر دی ہے. وہ کیسے ہے؟ ہم نے سارا کچھ کرا کے امریکہ کے لیے یہ کر رہے ہیں. کس پہ ہم راضی ہوئے؟ $6 بلین کی IMF ڈیل سے. جی, جس $6 بلین جو واپس ہم نے کرنا ہے, ایکچول جو ہمارے پاس آئیں گے وہ 1.5-2 بلین ہے. باقی وہ لونز وغیرہ کے وہ ہم کر سکتے تھے. ہم اگر ہمارے پاس ریڈیکل سوچ کے آپشنز ہوتے تو ہم تو لے رہے ہیں امداد کے قرض واپس کرنے کے لیے, اس میں سے قرض جانا قرض کرنے کے لیے. ہم تو یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جب آپ بینک میں جاتے ہیں قرض نہیں دے سکتے, آپ کہتے ہیں ریشیڈیولنگ پہ بھی بات ہونی. لیکن ایسی نئی سوچ پاکستان میں, ریڈیکل سوچ ہے ہی نہیں سرے سے. آئی وہاں پہ بیٹھے ہم IMF کے پیچھے رگڑتے رہے, وہاں سے گئے, اس ملک سے مانگا, اس ملک سے مانگا. امریکہ نے کیا دیا؟ تھوڑی تھپکی دی, تھوڑی کہا کیمسٹری بڑی وہاں پہ ہوئی ہے, 2 ٹویٹس دے دیے جس سے نام مودی نے وہ ایک اتنا انچ بھی نہیں کھلنا, اور ہم اس پہ خوش ہو گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے. کیا ملا کیا؟ کس کے بس عشق کے بعد ملا کیا؟ یہ خامخواہ کی سوچ ہے. اس سے ہمیں وہ نکلنا چاہیے. جتنا آپ صرف کر سکتے ہیں ڈپلومیٹک بلٹس وہ آپ کریں. اور ایک بات آخری میں کہوں گا, ہندوستان مذاکرہ وہ جو کیوں نہیں مانتا ثالثی وغیرہ سے, جنگیں ہوئی ہیں, جنگوں کے نتیجے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہے. یہ جو بائی لیٹرلزم کا جو وہ ہیلمٹ ہے جو پہنا دیا گیا ہے, 71 کی جنگ کے بعد کا نتیجہ ہے. اپنے ڈیزاسٹرز ہم کاؤنٹ کرتے نہیں ہیں. وہ کارگل کا نقصان, کارگل کا جو ہے اس کا نقصان ہمیں تھوڑا ہوا تھا. اچھی بھلی پوزیشن کو ہم نے وہاں پہ کر دی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, لیکن اتنا ہی ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے جتنا کہ حقیقت پسندی
के ज़िम्रे में आते हो, ये नहीं कि इधर कर लें वो कर लें, ऐसी बात। जज्बाती रिएक्शंस नहीं देने चाहिए, लेकिन मोदी जी को हम हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सरपरस्त करार देते हैं। साक हो, आसियान हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह वो इस्तेमाल करते हैं ये कार्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्या करे? सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास के लिए दरखास्त दे, OIC को एक्टिवेट करे सिचुएशन पर? देखिए आयशा, पाकिस्तान को इस हद तक भी हम ना समझे अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। पाकिस्तान तो 18 साल से यही पीटता रहा ना। देखें, जब अफ़गानिस्तान के अंदर बदनज़मी होगी, दहशतगर्दी होगी, तकरीबकारी हो रही होगी, तो हम पर उसके असरात आते हैं। ये भी कल क्या हुआ है, एक डेढ़ हफ्ता पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया वहाँ से, अफ़गान सरजमीन से। कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था? मेरा ख्याल पाकिस्तान की ये अहमियत तो बनी है कि पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ दिया था कि मसला सियासी है अफ़गानिस्तान में, और अमेरिका जो है वो 42 ममालिक के साथ वहाँ पर आया, ताकत और क़ुव्वत का भरपूर इस्तेमाल किया। और मैं हैरान हूँ, देखें मैं बड़ा उसे समझता हूँ जो अपने तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करता है। अमेरिका ने ख़ुद तस्लीम किया कि हमारी पॉलिसी गलत थी, ये तो तस्लीम किया उन्होंने। अब इस खित्ते के अंदर बड़ा जो है वो भारत है, और वो समझ रहा है कि जी उसकी ज़िद और हटदर्मी जो है वही कार फरमा रहेगी। ये मैंने ही कुछ दिन पहले भी यहाँ पर बात की थी, जब प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे थे अमेरिका के विज़िट पे, कि जी पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने पे अपना एक रोल अदा किया, और पाकिस्तान का अपना कोई मफाद नहीं था। यही वजह है कि वो जो छोटी वहाँ की पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें भी बुरबन में फिर अशरफ गनी साहब यहाँ पर आए, तो पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत तो बड़ी है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के खारजा ऑफिस का एक रोल रहा है, इसलिए अमेरिका इस पे क्यों आया है? यही ट्रम्प साहब थे ना जो अपनी कौमी सलामती की पॉलिसी में पाकिस्तान को टारगेट करते थे। अफ़गान पॉलिसी पे आए तो उन्होंने सारा कुछ पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया कि सारा पाकिस्तान का किया धरा है। तो इतनी बात तो हमें मान लेनी चाहिए कि हमारा मौक़िफ़ ही चलें दुरुस्त हुआ है। और अब ये कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन यकीनी बनता है तो वो देर पा अमन तभी कायम होगा। वो एक इशू नहीं है इस खित्ते का, दो बड़े इश्यूज़ हैं इस खित्ते का। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कश्मीर भी है कि अफ़गानिस्तान आप सेटल करेंगे तो क्या कश्मीर का मसला दब जाएगा? ऐसी बात नहीं है। और अगर ये बात, पहले तो उन्होंने एक सवाल के, डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर संजीदा ना भी लिया जाए, जब उन्होंने पहला एक सवाल के जवाब में कहा, भैया अब कल तो उन्होंने अपने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर ये दोनों मुल्क तैयार हो तो मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ। बात ये कि ये इशू UN में लेके कौन गया था? ये इंडियन लीडरशिप लेके गई थी। जवाहरलाल नेहरू साहब वहाँ पर गए थे, 18 रेजोल्यूशन से वहाँ पर पास हुई हैं। अब बात ये रेजोल्यूशन कोई गुनाह तो नहीं है। अब जो कुछ कश्मीरियों के साथ हो रहा है ये तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है, और ये हक़ाइक़ है, हम इसे जुटलाने की कोशिश नहीं कर सकते जब तक इस मसले में। ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि इतना सादा मसला नहीं है। आखिर जो अटका हुआ है हड्डी की तरह उनके गले में। वैसे तो एक बात है कि एक क्रेडिट तो देना चाहिए ट्रम्प साहब को कि मोदी साहब वो जो अटूटंग और उनका अंग तोड़ा है वहाँ के नौजवानों ने, ये तो माने। महाज वो गरमाए हुए हैं, लेकिन आलमी बरादरी इस पर हमें कितना हेल्प आउट कर सकती है? और अमेरिका किस हद तक अफगान अमल में अगर कोई रखना पड़ता है तो उसमें हमारी मदद कर सकता है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि सलमान गनी साहब ने तस्करा किया, वहाँ वाकई तारीखें दी जा रही हैं कि 15 अगस्त से कबल कश्मीर की आइनी या जोग्राफियाई हैसियत ख़त्म कर दी जाएगी। वहाँ बाकायदा अलर्ट कर दिया गया एयरफोर्स को और आर्मी को भी, और गैर कश्मीरी जो अफराद वहाँ पर हैं उनको कहा गया है कि वो वादी छोड़ दें, और छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या होने जा रहा है? ये इंडिकेट क्या करता है प्रोफेसर साहब? देखिए, ये इंडिकेट एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है इंडिया की। शॉर्ट टर्म है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड करना, ये दिखाना कि हम कश्मीर के बारे में सीरियस हैं। जो इंडिया, देखिए ना, हर की मुल्क की जिस तरह हमारी ख्वाहिश है कश्मीर के बारे में, इसी तरह इंडिया की भी एक ख्वाहिश है। इंडिया की जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसकी ख्वाहिश यही है कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें मखसूस हैसियत थोड़ी बहुत अब भी बची हुई है, अगरचे डाइल्यूट हो गया है 370, लेकिन अब भी बची हुई है, इसको ख़त्म करके इसकी हैसियत बिल्कुल दूसरी रियासतों की सी कर दी जाए, ये उनकी ख्वाहिश है। अच्छा, इसके लिए हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है। वो तैयारी ये कर रहा है कि वहाँ पे फोर्सेस सिक्योरिटी सिस्टम को एनहांस किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त है प्रेसिडेंशियल राज,
صدارتی راج نافذ ہوا ہوا ہے. اب پہلے گورنر راج تھا, پھر اس کے بعد صدارتی راج آیا ہے. اب صدارتی راج کی مدت ختم ہونے کے بعد یا تو اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا یا وہاں الیکشن کروانے پڑے گا. اسٹریٹجی بی جے پی کی یہ ہے کہ اگلے الیکشن تک انٹرنل سچویشن ایسی کر دی جائے کہ بی جے پی کو وہاں میجورٹی مل جائے, یا بی جے پی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ایمرج کرے, کچھ کولیشن وہ بنائے, اور جب وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے, کیونکہ یاد رکھیں محبوبہ مفتی کی حکومت میں بھی بی جے پی شامل تھی کشمیر میں چھوٹی پارٹی کی حیثیت سے, وہ آنا چاہتے ہیں میجر پارٹنر کے طور پہ. جب وہ میجر پارٹنر کے طور پہ آتے ہیں یا میجورٹی لے جاتے ہیں, تو جو کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ ریزولوشن پاس کرے گی کہ 35A کو ختم کر دیا جائے, 370 کو ختم کر دیا جائے, کشمیر کو کمپلیٹلی انٹیگریٹ کر دیا جائے جس طرح اور سٹیٹس ہیں. اس ریزولوشن کی بنیاد پہ پھر فیڈرل لیول پہ یعنی یونین لیول پہ انڈیا اس پہ اقدامات کرے گا. تو اس کی تیاری کے لیے اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو وہاں پہ حکومت انڈیا کے اگینسٹ لوگ ہیں ان کو جس طرح سپریس کیا جائے وہ ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ان کو فورس کر دیا جائے کہ وہاں سے بھاگ کے کشمیر سے کہیں اور جا کے وہ پناہ لے لیں. اور اس حالات کی وجہ سے بی جے پی کے لیے ایک سنگل لارجسٹ یا میجورٹی پارٹی کشمیر میں ایمرج کروانے کی یہ تیاری ہے, جو بھی لیٹر دس ایئر اگر وہاں الیکشن ہوا. اس وقت پریزیڈنشل رول ہے, تو ایک ڈومیسٹک کانٹیکسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول پہ ایکٹیویٹی ہے وہ تو پہلے سے چل رہی ہے, وہ بنیادی طور پر دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہ مسئلہ کچھ نہیں ہے, یہ صرف انڈیا پاکستان مسئلہ ہے, اور انڈیا پاکستان یہ کرتا ہے, پاکستان یہ کرتا ہے, اور اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کو ڈپلومیٹک لیول پہ ایڈریس کرنا پڑے گا, اور ڈپلومیٹک لیول پہ آپ کو 3 لیول لینے پڑتے ہیں. ایک تو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, فارن آفس سیکرٹری جنرل کو خط لکھ دیا, فارن آفس دوسرے لوگوں کو کر دے گا, ایمبسی گورنمنٹ سے گورنمنٹ بات کرتی ہے, ایک تو اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ جو آپ کی کشمیر کمیٹی ہے جس کے فخر امام صاحب اس وقت چیئرمین ہیں, ان کو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, ایٹ لیسٹ جو پچھلے چیئرمین تھے ان کی نسبت بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو وہ ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ سوسائٹل لیول پہ اس ایشو کو, ابھی آتا ہوں پارلیمنٹ پہ, سوسائٹل لیول پہ اٹھائیں. اس کا تیسرا ڈائمنشن یہ ہے کہ جو کشمیری کمیونٹی یورپ میں, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا میں بسی ہوئی ہے, جن کے ساتھ پاکستانی بھی ہوتے ہیں, جو وہاں کی کشمیری کمیونٹی ہے ان کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ وہ لیڈ لیں, اور ان کے ساتھ کشمیر کمیٹی بیٹھے, کشمیر کمیٹی, اور کشمیری جو باہر سیٹلڈ ہیں وہ کام کریں, تب جا کے پھر آپ کو اچھے اثرات جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. بہرحال اٹیکنگ پالیسی ہے اس وقت مودی جی کی. خبر پاکستان کو کیا میئرز لینے پڑیں گے, ان میئرز کے علاوہ جو پروفیسر صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ کسی بھی موقع پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, وہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے, اس کا صدر ہے, اور جس طرح کہتے ہیں دا موسٹ پاورفل مین آن دا پلانٹ ارتھ, اس کو وہ امریکہ کا صدر ہی کہلاتا ہے, اور موجودہ حالات میں بھی امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہمارے حق میں کچھ ٹویٹس آئے ہیں, وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ملاقات کے دوران اگر کوئی کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یقینی طور پر یہی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کافی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ کیا ہم افغانستان کے ایشو کو کشمیر کے ساتھ جوڑ سکتے تو نہیں جوڑ سکتے. دیکھیں امریکہ بہادر کو یکدم ہمارے اوپر پیار کیوں آنا شروع ہو گیا, کیوں وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کا مسئلہ یکدم انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہو جائے, اس کے باوجود کہ جو ہے اس کو انڈیا بہت زیادہ ناپسند کر رہا ہے. ان کا فارن منسٹر, فارن سیکرٹری, ایون ان کا جو پرائم منسٹر آفس تک لیول تک کلیریفیکیشن دی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے ایسے کوئی بات نہیں کی, بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی ہیں. اب یہ ہے کہ کیا ہماری فارن پالیسی یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس لیول کے اوپر افیکٹو ہو پائیں گے کہ امریکہ کے ساتھ ایک سسٹینڈ ہم بات چیت کرتے رہیں, پریشر بلڈ اپ کرتے رہیں کہ افغانستان میں ضرور ہم سرو کرتے ہیں, ضرور آپ کو ہم جو بھی آپ کے مسائل ہیں حل کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انڈیا کے حوالے سے جہاں تک بات ہے, دیکھیں جس طرح IMF کا بات ہوئی کہ صرف 6 ارب ڈالر نہیں, صرف ہمیں اس میں $40 ارب کے جو ڈفرینٹ جو ہمیں
उससे हमारे रीस्केड्यूल कह रहे हैं, उसमें डिफरेंट कर्जे मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने डॉलर्स के अंदर ही पैसे वापस करने हैं, तो अगर IMF के साथ हम ना जाते तो ये डिफरेंट एवेन्यूज़ हमारे लिए नहीं खुलने थे। FATF हमारे लिए बहुत ही बड़ा सीरियस मसला है, उसका रिव्यू सितंबर में होने जा रहा है। अगर अमेरिकन उस पर हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। उसके लिए भी हमें अमेरिकन सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। लिहाजा अमेरिकन के साथ देखें, जिस दिन अमेरिका ये चाहेगा कि इंडिया हमारे साथ बातचीत करे और ऑनेस्टली चाहेगा तो उस दिन ये बातचीत हो जाएगी। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक अपनी सोच है, उसकी जो पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है, वो जो बीजेपी की एस्टैब्लिशमेंट है उसका भी एक अपना प्लान ऑफ एक्शन है। तो वहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो, जिसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा उस तफसील से बात कर दी है प्रोफेसर साहब ने, कि हालात इस तरह पैदा कर दिए जाएँ जो कि 1947 में 88% मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ पे ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। मौजूदा हालात में अभी जो लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं वो 67% के करीब हैं। उसको जितना ज़्यादा डेंट डाला जा सके ताकि कल कलां को इलेक्शन हो। ठीक है, ये भारत के इरादे हमें मालूम है, लेकिन इससे तो कशीदगी में इजाफा होगा। खबर और वादी कितने नौजवान वहाँ गवाएगी? पाकिस्तान इस सिचुएशन में और क्या करेगा? पाकिस्तान के हाथ में क्या है? पाकिस्तान देखें, वो पाकिस्तान की मौजूदा हालत जो हमारी मुआशी है उसमें हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जो हम मौजूदा हालात में कर रहे हैं इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर और इफेक्टिव तरीके से आप कुछ और कर नहीं सकते। कि दुनिया के सामने ये मसला बयान कर रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट हैपनिंग विद इन जो जम्मू एंड कश्मीर, ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, और ये जो लार्जेस्ट जमहूरियत है वहाँ पर ये जुल्म कर रही है। अमेरिका बहादुर से भी बात करें, और अमेरिका के साथ चूँकि हमारी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुशकिस्मती से खुल गई है, वो अफगानिस्तान यकीनी तौर पर उसके पीछे सबसे बड़ा वो एक फैक्टर है। लिहाजा उसको हमें इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है। बाकी ये है कि तैयारी आपको हर सतह पे रखनी चाहिए, क्योंकि मोदी किसी भी लेवल पे कुछ भी करने को तैयार है, वो कुछ कर सकता है हमारे साथ, छोटी बड़ी शरारत। जी क्या मुज़ायका है वैसे? यासर, ब्रेक पे जाने से पहले क्लियर कर दें, इतने खतरनाक इरादे भारत के हैं, हम OIC को नहीं रिक्वेस्ट कर सकते, हम सिक्योरिटी काउंसिल को इस पे नहीं बुला सकते, इजलास नहीं बुला सकते कि भाई कश्मीर में ही हो रहा है? OIC से माजरत और माफी हाथ जोड़ के OIC का तो वो तो आप रहने थे, और किसकी आप बात? सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। हमारी मलिहा लोधी वहाँ मौजूद हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल हम क्यों नहीं जाते? शिमला मुआहदे की वजह से। हमने इंटरनेशनल फोरम पे शिमला के बाद हमने कभी रेज नहीं किया। शिमला के बाद 17 साल पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किसी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं किया। ये तो इंडिया से अपने हालात और मामलात मकबूजा कश्मीर में हल नहीं हुए और 1989 में वहाँ पे बगावत हो गई जिसमें हमारा हाथ कोई नहीं था। हमने शायद उस बगावत को खराब करने में अपना हाथ किरदार किया, लेकिन उसमें पैदा होने में कोई नहीं था। वो इंडियन पॉलिसी वो जो है उसकी वो फेलियर थी कि वो सेटल नहीं कर सकते थे। मकबूजा कश्मीर में सारे फैक्टर्स इंडिया के हक में थे, लेकिन उसको वो नहीं कर सके। लेकिन एक चीज हमें याद रखना चाहिए, इसका ना कोई मिलिट्री सोल्यूशन है, ना कोई इंटरनेशनल मीडिएशन और आर्बिट्रेशन इससे निकलना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज होती है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स जो सिचुएशन है उजागर होती है, उसको हमें उजागर करना चाहिए। देखिए, बात ये कि मसला कश्मीर को उजागर करने में ना इंडिया ना पाकिस्तान, असल तो वो जो उनका रोल है ना, जिन्होंने कुर्बानियों की दास्तान रकम की है वो बाहर निकले हैं कि अब तो पाकिस्तान पे कोई इल्जाम नहीं लग रहा, लिहाजा उनकी कुर्बानियां जो वो रायगा जाने वाली नहीं है। ये इशू है, इशू को सॉल्व किया जाएगा तो इशू खत्म होगा। ठीक है, लेकिन दबाव से वाकई इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता। प्रोफेसर साहब, बातें बहुत सी बाकी है। कश्मीर इशू के हवाले से भी जाहिर है आने वाले दिनों में सिचुएशन और टेंस होना एक्सपेक्टेड है। इसमें पाकिस्तान का किरदार वाइटल होना चाहिए कि वो किस तरह ये बावर कराता है कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला बात हुकूमत सह गई, बचा गई अपना चेयरमैन सेनेट, लेकिन इसके बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के पास क्या बचा है? आगे लॉन्ग मार्च की धमकी है, इस्तीफों का कहा जा रहा है, लेकिन क्या अपोजिशन प्रैक्टिकली ये सब कुछ कर पाएगी? मुत्तहिद प्रोफेसर साहब रह पाएगी या ये भी गया इम्कान? देखिए, मुत्तहिद तो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में तो रहेगी,
شکایات کے باوجود بھی، اپنے آئیڈینٹی کے باوجود، اس لیے کہ دونوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ان پہ اس وقت پریشر ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، لہٰذا اس پریشر کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت ہے۔ ایک بات معذرت، قطع کلامی کی معذرت، آپ کہہ رہے ہیں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز، اس میں آپ زرداری صاحب اور بلاول کی لائن اینڈ لینتھ سیم سمجھتے ہیں، دوسری جانب آپ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز، یہ آپ دوسرے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یونٹی چاہیے نا، ٹھیک ہے، یہ ایک یونٹی ہوتی ہے ایک پارٹی اور دوسری پارٹی کے اندر۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر انٹرنل ہارمونی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دونوں میں سب سے زیادہ پرابلم پی ایم ایل این میں ہے، جو انٹرنل ہارمونی کی پرابلم ہے، یا پارٹی کی ڈائریکشن کی جو ایشو ہے وہ پی ایم ایل این میں پی 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 کی نسبت زیادہ ہے۔ پی 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 میں جہاں تک تعلق، فرق صرف یہ ہے کہ جو بلاول ہیں ان کا چونکہ ایکچوئل پاکستان پولیٹکس کا ایکسپیرینس کم ہے، لہذا وہ زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، لہذا زیادہ کرٹیکل ہیں۔ جو زرداری صاحب ہیں ان کا چونکہ تجربہ وسیع ہے، انہوں نے اونچ نیچ بہت دیکھی ہے، جیل گئے باہر آ گئے، تو اس کی وجہ سے ان کی جو انالیسز ہے اس میں ہر چیز ملتی ہے، غصہ بھی ہوگا، محبت کی باتیں بھی ہوں گی، تڑیاں بھی لگائیں گے، لیکن وہ زیادہ ریئلسٹک ہیں اپنی اپروچ میں اور زیادہ لانگ ٹرم پرسپیکٹو بنسبت بلاول کے۔ وہ تجربے کی بات ہے نا، وقت کے ساتھ وہ بھی شاید سیکھ جائیں گے، لیکن اس کا اثر نہیں پڑے گا اپوزیشن کے اتحاد پر۔ دیکھیں اس میں اثر یہ پڑتا ہے کہ پارٹی کے اندر تھوڑی سی بے چینی رہتی ہے، تھوڑی سی پریشانی رہتی ہے، لیکن ایک جو ڈومینیٹنگ تھیم اس وقت یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو پریشر میں رکھنا، یہ پی 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 اور پی ایم ایل این شیئر کرتے ہیں، پھر پی 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 اور پی ایم ایل این پہ دونوں پہ اکاؤنٹیبلٹی کا اس وقت پریشر ہے۔ جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، وہ تو آج بس چلے ایجیٹیشن کروا دیں۔ اس وقت جو اپوزیشن کے لیے جو ایشو ہے کہ کیا اب اسٹریٹ ایجیٹیشن ہی ایک اسٹریٹجی رہ گیا ہے، اس کے لیے کیا ایگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس پہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب ٹھیک ہے ٹائم لگے گا، مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے خبر، یہ سینٹ الیکشن کے بعد سے کہاں ہے وہ، کوئی خبر آپ تک آئی، ان کا کوئی بیان، کوئی تازہ حکمت عملی؟ جی بالکل، میں نے کوشش بھی کی ان سے رابطہ کرنے کی، وہ اس وقت اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، اپنے ان کا جو آبائی علاقہ ہے جو ڈیرہ اسماعیل خان اس طرف گئے ہوئے، وہاں پہ کوئی پتہ چلا کہ ان کی فیملی کے اندر کوئی فوتگی ہوئی ہے، اب وہ واپس آتے ہیں جمعرات کو، تو شاید نیکسٹ ویک آنا انہوں نے، تو وہ پھر جو بھی بیان دیں گے وہ سنیں گے۔ لیکن دو تین باتیں عائشہ بڑی ہی امپارٹنٹ ہے جو سینٹ میں جو کچھ ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ یقین کریں کہ میں ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا حمایتی ایز این اینالسٹ ہو جاؤں گا کہ اگر یہ 14 لوگوں کو نامزد کر کے چلیں، ڈسٹریبیوشن ساتھ کر لیں، 7 پی ایم ایل این اپنے بندے سینیٹرز آئیڈینٹیفائی کر لیں اور 7 جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی جو بنیادی رکنیت ہے اس کو ختم کریں اور کہیں کہ یہ دے آر نو مور پارٹ آف دیئر پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ اگر یہ کر سکتے ہیں، اگر ان میں ہمت ہے، حقیقت میں یہ وہ جو ان کو بقول ان کے جو ضمیر جنہوں نے اپنے فروش کیے ہیں، تو وہ بالکل یہ بہت بڑا۔ متحد رہ پائے گی یا نہیں؟ دوسری اب دیکھیں، اگر مجھے نہیں پتا آپ لوگ پروگرام میں آنے سے پہلے آپ نے خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو سنا ہے یا نہیں سنا، ان کا رات کو نشر ہو رہا ہے ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن کے اوپر، انہوں نے خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی زرداری صاحب کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو استعفے انہوں نے دیے پیپلز پارٹی والوں نے وہ صرف دکھانے کے لیے ہے اور یہ ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا گیا ہے، آنے والے یہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آج تک کون سے موقع کے اوپر یہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ اور باقی ایک بات عائشہ ضرور ذہن میں یاد رکھیں کہ کسی بھی اتحاد کے لیے کنورجنس پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے، تو کنورجنس پوائنٹ ان کے پاس کوئی ہے کوئی نہیں، کنورجنس پوائنٹ کوئی اخلاقی جواز لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ بڑی بات کہہ گئے آپ خاور، ذرا اسی میں بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پہلا بار تو اصل میں اپوزیشن خود نے خود پہ ہی کر لیا، خود کو بے نقاب کر لیا۔ یہ تو بڑی فلسفیانہ باتیں ہیں آپ جو خبر کسی خانگاہ کا ہمیں بتا دیں پتہ جا کے، جہاں پہ جا کے ہم کئی موضوعات سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ ایک تو یہ ہے متحدہ اپوزیشن، یہ تو ایسے نیند کی گولی ہے، جب یہ سن کے آدمی کو نیند آ جاتی ہے، متحدہ اپوزیشن۔ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں، کئی جماعتیں تھیں جن کو ہم کہتے تھے اسلام پسند جماعتیں، زمانے نے ان کا کیا حشر کیا ہے۔ اب یہی دعا ہے، مطلب کہاں وہ درد سر بنی ہوئی تھیں، اوئے ہوئے ہوئے ڈنڈے ان کے کہاں تھے،
आज उनका हश्र क्या हुआ देख के है ना, इबरत का एक समा मकाम इबरत। इनके साथ भी वो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इन्हें हर टीवी शो पे जब हमारा होता है फिर उठा के हम खड़ा कर देते हैं मुत्तहिदा अपोजिशन। और इन्हें कहें इन्होंने पेशियां भुगतनी हैं, इनके पास ऊपर इल्ज़ामात हैं, करते रहें जलसे, वो पहले उस बैगेज से छुटकारा तो हासिल करें। वो सारा का सारा बोझ जो है इन पे 30-35 साला, आप ट्रंप की बात करते हैं, वो तो अगले सदर भी हो तो 8 साल के रहे थे, और ये 35 साला दौर हमने भुगता है। आप तो मतलब माशाल्लाह आपकी वो उम्र नहीं है कि आपने वो देखा हो, लेकिन हमने जो है जो बाल सफ़ेद किए हैं इन जमातों को देख देख के, इनके अरूज आप पता नहीं क्या, इनका जवाल नहीं है, इनका मजाक अब हो रहा है। बेशक आप कहते रहें, कोई कह देगा कोई यहाँ पे पाक पतन फैसलाबाद में 2 बजे रात को तो दिल की आवाज सुन लेते हैं वैसे, वो फिर जो है कोई ज़माना। नहीं सलमान साहब आप बताएं अपोजिशन क्या करेगी, राहबर कमेटी किसकी राहबरी करेगी? सियासी तारीख ये बताती है कि ये पेशियां भी होती हैं, मुकदमात भी होती हैं और जेलें भी होती हैं, और सरखरू वही होते हैं जो उनको फेस करते हैं। अब वो हजम नहीं हो पा रहा है, लेकिन बात ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है। इस इलेक्शन ये जो अदम एतमाद की तहरीक ने नाकाम हुई है, इससे इन पार्टीज़ के अंदर बदएतमादी बढ़ी है, बेदिली और नहीं बदएतमादी भी बढ़ी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो ये जो अपोजिशन बनती है ना, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि हमने खान साहब को भी देखा था कि वो बेनज़ीर के साथ खड़े थे। ये बनती के किस बुनियाद पे है कि जी वो दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, ये इस बुनियाद पे बनी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अपोजिशन का सियासी किरदार सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि अगर वो अपने ज़ाती मफादात को लेके चलेंगे, अगर वो पेशियां नहीं आज अगर अपोजिशन अपनी सियासत और किरदार को पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल और ख़ास तौर पर महंगाई ज़दा और मसाइल ज़दा आवाम के मसाइल के साथ मशरूत करके फिर बाहर निकले, फिर वो जो याज अमीर साहब को हजम नहीं हो पा रहा और बाकी जिन पार्टीज का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए हादसाते ज़माना ये होते हैं कि जो लोग दुरुस्त फैसले नहीं करते फिर वो तारीख की नज़र हो जाते हैं, वो सियासतदान हो, वो मेंबर पार्लियामेंट हो या जमातें हो। पाकिस्तान के अंदर सियासत चल रही है तो अपोजिशन का रोल होगा। खावर के गले में जो बात फंसी है, खावर कहिए, फिर उसके बाद प्रोग्राम वाइंड अप करें। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो मुझे खुशी हुई कि सलमान गनी साहब ने मेरी रिक्वेस्ट मान के वो जो इनके जलसों को भुट्टो के जलसों के साथ मिलाना शुरू कर देते थे, आप वो नहीं करते। ओ हुजूर, आप जलसा सलमान साहब नहीं देख सकते, इतनी ताब नहीं है, इतनी बसीरत नहीं है, इतनी बेनाई नहीं है। नाज़रीन, अपोजिशन के हवाले से तो फिलहाल ये है कि इन तिलों में तेल नहीं है, क्योंकि जब तक ज़ाती मफाद उनके इज्तिमाई मफाद पे गालिब रहेगा तब तक अपोजिशन अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाएगी। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के मान। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.